الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. جی ہم نے یہاں سے شروع کرنا ہے. فَأَمَّا مَن تَابَ. شروع کرنے سے پہلے آپ میں سے کسی کا، آپ لوگوں نے صیغے حل کی ہیں ماشاءاللہ، آج کسی کا کوئی کسی صیغے کے بارے میں اشکال ہو تو بتا دیں. میرا خیال ہے کوئی اشکال نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر آگے چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. پس رہا وہ شخص جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا. فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، شاید کہ وہ کامیاب لوگوں میں سے ہو. تو اس آیت کریمہ کی وضاحت ہوئی. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شخص بھی ایمان لایا اور جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے، شاید کہ وہ کامیاب لوگوں میں سے ہو جائے. تو کس بات سے توبہ کی بات ہو رہی ہے؟ جس کے پیچھے ذکر ہوا، پیچھے توحید کا ذکر ہوا، توحید شرک کا، پھر رسالت کے اندر رسولوں کے ساتھ کیا معاملہ رہا اس بارے میں سوال ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت بیان کی کہ قیامت کے دن خبریں اندھی ہو جائیں گی، کچھ ان کو جواب نہیں بن پڑے گا اور یہ سوال بھی نہیں کریں گے. لیکن پھر فرمایا کہ جن لوگوں سے شروع کے اندر خرابی ہوئی لیکن بعد میں انہوں نے پھر اپنی اصلاح کر لی، توبہ کر لی اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے، تو شرک بھی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے. رسول کے حق میں کوتاہی بھی، رسول کی نافرمانی اور ایمان نہ لانا، یہ چیزیں بھی بندہ بعد میں ایمان لے آئے، توبہ کر لے تو یہ بڑے سے بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. تو جو شخص بھی جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے، شاید کہ یہ لوگ کامیاب لوگوں میں سے ہوں. اب شاید کا کیا مطلب ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیونکہ سر پہلے بھی ہم نے بہت ساری جگہ شاید یہ چیز پڑھی تھی کہ جو انسان کے اپنے اعمال کی تو اہمیت ہے، لیکن جب تک اللہ کا فضل نہ ہو اس پہ تو جنت کے لیے بھی یہی چیز ہے کہ انسان جتنے بھی اچھے اعمال کرے، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اس پہ ہوگا تبھی وہ جنت میں جا سکے گا. اور اسی طریقے سے اگر اس کے اعمال ایسے ہیں اور وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم نہ ہو تو پھر وہ ان کو چھوڑ نہیں سکتا یا اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. صحیح ہے، لیکن ہم نے یہ بھی پڑھا ہے ایک بندہ دنیا کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اللہ کی مشیت پر ہے، لیکن اگر ایک بندہ دین کا ارادہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، نیک عمل کرتا ہے خلوص دل سے، تو پھر وہ اللہ کی مشیت پر نہیں ہے، وہ تو اس کی کوشش قابل قدر ہے ہی. ومن اراد الاخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. تو کیا یہ بھی مشیت پر ہے؟ کوئی اور؟ تو میں نے کئی دفعہ شاید آپ کو بتایا بھی ہے، اور میں نے آپ کو شاید کہا بھی تھا، لکھ لیں، قرآن میں جہاں بھی لفظ عصا آتا ہے نا، عصا کا مطلب شاید ہوتا ہے، لیکن سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ قرآن میں جہاں بھی عصا ہے وہ شاید کے معنی میں نہیں ہے، وہ یقین کے معنی میں ہے. تو یہاں ہم شاید کا معنی نہیں کریں گے، ہم یہ معنی کریں گے کہ بس یقیناً یہ لوگ
کامیاب لوگوں میں سے ہیں۔ تو یہاں شاید کا معنی کرنا یا اس کو مشیت پر ڈالنا، ٹھیک ہے، ہر چیز اللہ کی مشیت پر ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ انسان کا عمل سب کچھ نہیں ہے اور انسان اللہ کی رحمت سے کامیاب ہوگا، اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا۔ لیکن جب توبہ آ گئی، ایمان آ گیا، عمل صالح آ گیا، وہ ایک خلوص آ گیا، نیکی آ گئی، توبہ آ گئی، تو اب اور یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ خلوص سے ہے، تو پھر یہ کوشش قابل قدر ہے ہی۔ تو اب عصا جو ہے یہ یہاں شاید کے معنی میں نہیں ہے، بس یہ آپ لکھ بھی لیں اس کو اپنے پاس۔ قرآن میں جہاں بھی شاید آتا ہے تو فَأُولَٰئِکَ عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، یہی لوگ ہیں شاید کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے۔ تو یہاں یہ شاید کا معنی نہیں ہے، یہاں یہی معنی ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کریں گے ہی کریں گے۔ تو وہ یعنی یہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، واللہ عالم۔ واضح ہے؟ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور آپ کا رب پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے اور پسند فرماتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ کا رب پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، وَيَخْتَار یہ عطف ہے، اور عطف اس کا یختارو کا عطف یخلقو پہ ہے۔ تو جب یختارو کا عطف یخلقو پہ ہے، یختارو کا مطلب ہوتا ہے پسند کرنا، اختارا یختارو پسند کرنا، چننا۔ تو آپ کا رب پیدا کرتا ہے جو بھی چاہتا ہے، جس کو اللہ چاہتے ہیں پیدا کر دیتے ہیں، جس مخلوق کو چاہیں۔ پھر ہر مخلوق کے اندر اللہ نے کن کو، مثلا انسان ہے تو انسانوں میں سے کس کو پیدا کرنا ہے، کیا پیدا کرنا ہے، مرد پیدا کرنا ہے، عورت پیدا کرنا ہے، کیا پیدا کرنا ہے، کہاں پیدا کرنا ہے، جو اللہ چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں۔ اور اس کا عطف ہے وہ یختار، واو عطفہ ہے، اور اس کا عطف یخلقو پہ ہے۔ جب یخلقو پہ ہے تو گویا کہ وَيَخْتَارُ مَا يَشَاءُ، یختار کے بعد بھی ما یشاء محذوف ہے، جس طرح قرآن میں ایک جگہ پر ہے اکلھا دائم وظلھا، جنت کے بارے میں کہ جنت کے پھل ہمیشہ ہیں، وظلھا اور اس کے سائے بھی۔ کیا مطلب اور اس کے سائے بھی؟ یعنی اس کے سائے بھی دائم، یعنی گویا کہ اکلھا دائم وظلھا، اصل عبارت ہے اکلھا دائم وظلھا دائم، تو یہ اس کو عطف کہتے ہیں۔ تو وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اب کہنے کو تو یختار کے بعد کچھ بھی نہیں ہے لیکن محذوف ہے، گویا کہ تقدیری عبارت ہوگی وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا يَشَاءُ، مطلب یہ ہوگا اور آپ کا رب پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے اور وہ پسند فرماتا ہے جو وہ چاہتا ہے، چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے نبوت کے لیے چن لیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور آپ کا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، وَيَخْتَارُ کیا مطلب کریں گے اس کا؟ کیا مطلب کریں گے اس کا؟ جی ہیلو، آپ کی آواز 10 منٹ، ہاں تھوڑا سا اونچا بولیے۔ پسند کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، کیا مطلب ہوا؟ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے وہ تو واضح ہے کہ اللہ جسے چاہے پیدا کرے، پسند کرتا ہے جو چاہتا ہے سے کیا مراد ہوا؟ چاہے گا توبہ کی تفریق دے دے گا، نہیں توبہ کا ذکر ہے نا۔ نہیں، یختارو کا کیا مطلب ہے؟ یختارو، اختار یختارو، اختیر یختیر، خا یا را سے، اور اس کا مطلب چن لینا، منتخب کر لینا، جس طرح اصطفیٰ ہوتا ہے تو اصطفیٰ یصطفی چن لینا، اسی طرح اختار یختارو، اختیر یختیر سے اختار یختارو، قال والا قاعدہ لگا ہے، تو چن لیتا ہے۔ ما یشاء محذوف آگے، جسے چن لیتا ہے، جسے چاہتا ہے، کیا مطلب کہ آپ کا رب جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔
کس لیے چن لیتا ہے؟ اپنی رسالت کے لیے، اپنی دوستی کے لیے، ہدایت کے لیے، ٹھیک ہے۔ اللہ جسے چاہتے ہیں اللہ چن لیتے ہیں، نبی بنا دیتے ہیں۔ پیچھے نبیوں پر ایمان لانے کی بات ہوئی، کوئی بندہ اعتراض کرے جی میں نبیوں پر اس لیے ایمان نہیں لاتا کہ فلاں نہیں فلاں نبی ہونا چاہیے تھا۔ بھئی یہ ہمارا اختیار نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا اختیار ہے، اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ تو اسی طرح اللہ چن لیتا ہے اپنی ولایت کے لیے، اپنی دوستی کے لیے، اپنی دوستی کے لیے، اپنی رسالت کے لیے، اپنی نبوت کے لیے، اسلام کے لیے، ہدایت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ ما کان لہم الخیرہ، نہیں ہے ان کے لیے الخیرہ، خیرہ کا مطلب کوئی اختیار، ان کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے ان کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے؟ روٹ اس کا وہی ہے الخیرہ کا جو یختارو کا ہے، لیکن یختارو کا مطلب چن لینا ہے اور الخیرہ کا مطلب اختیار ہے، نہیں ہے ان کے لیے کوئی اختیار۔ تو یہاں کیا مطلب ہوگا اختیار سے؟ یعنی رسولوں نے خود اپنے آپ کو نہیں اس کے لیے وہ کیا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے اور انہوں نے بنایا ہے۔ رسول خود سے رسالت نہیں مانگ سکتے یا انہوں نے مانگا نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، نہیں ہے ان کے پاس کوئی اختیار۔ ایک معنی آپ نے کیا ہے، آپ نے تھوڑا سا معنی خاص کر دیا ہے، یہ معنی بھی مراد ہے، لیکن اگر اس معنی کو ہم عام کریں تو اس کا عام معنی کیا ہوگا؟ یعنی آپ نے اس کو رسولوں کے لیے خاص کر دیا، ما کان لہم الخیرہ، نہیں ہے ان کے لیے کوئی اختیار، یعنی رسولوں کے لیے۔ حالانکہ یا لہم سے مراد ہم رسول لے لیں یا ہم اللہ کے ولی لے لیں یا دیگر ہم تمام مخلوق مراد لے لیں، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ جن ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، کوئی بھی ہو۔ تو ما کان لہم الخیرہ، نہیں ہے ان کے لیے کوئی اختیار، یعنی لوگوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، یعنی لوگوں کے پاس کوئی حکم دینے کی طاقت، کوئی فیصلہ کرنے کی طاقت، کوئی اختیارات نہیں ہے۔ کون سے اختیارات؟ دنیا کے اندر کارگزاری کے اختیارات، دنیا کے اندر حاجت روائی مشکل کشائی کے اختیارات، دنیا کے اندر رزق دینا، اولادیں دینا، بیماریاں بانٹنا، صحت دینا، زندگی دینا، موت دینا، آسانیاں کرنا، مشکلات پیدا کرنا۔ تو یہ اختیارات خدائی اختیارات ہیں، یہ اختیارات لوگوں کے پاس نہیں ہیں، چاہے وہ لوگ اللہ کے نبی ہوں، رسول ہوں، ولی ہوں، یا دیگر لوگ ہوں، یا جن ہوں، یا فرشتے ہوں۔ تو کوئی اختیار خدائی اختیارات میں سے ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ دیکھیے کتنی واضح آیتیں ہیں، کتنی واضح آیتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ اللہ کے ساتھ اوروں کو صاحب اختیار مانتے ہیں۔ لوگوں نے نام بنا رکھے ہیں، اسی طرح کے نام اور اسی طرح کی صفات بنا رکھی ہیں کہ مشرکین مکہ نے یا پچھلے زمانے کے لوگوں نے جس طرح کر کے اپنے شریکوں کو اختیارات دیے تھے۔ لوگ کہتے ہیں جی حاجت روا، مشکل کشا، اولادیں دینے والے، اور ہم ان کے لیے نظر مانیں گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا، ہمیں وہ شفاعت کریں گے آخرت میں اور ہماری مسیحائی کریں گے۔ تو اور ہم نے پھر نام رکھے ہوئے ہیں، پہلے بھی لوگوں نے نام رکھے تھے، ہم نے بھی نام رکھے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں کے پاس فلاں اختیار، فلاں کے پاس فلاں اختیار، فلاں کے پاس فلاں اختیار، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تو فرماتے ہیں کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے خدائی اختیارات میں سے۔ یہ زندگی دینا، موت دینا، مشکلات سے بچانا، رحمتیں کرنا، اولادیں دینا، لڑکے دینا، لڑکیاں دینا یا نہ دینا، ٹھیک ہے، کرم فرمانا، رزق دینا، یہ سارے اللہ کے اختیارات ہیں۔ لیکن اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان اختیارات کو، پہلے مشرکین بھی یہ کام کرتے تھے،
آج مسلمان کہلانے والے بھی اللہ معاف کرے اللہ کے علاوہ اور لوگوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو، دیگر نیک لوگوں کو، سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمہم اللہ اجمعین، اور دیگر لوگوں نے بنا رکھے ہیں. تو لوگ ان کے لیے فلاں کے پاس فلاں اختیار، فلاں کے پاس فلاں اختیار، کبھی کہتے ہیں کہ جو ہے وہ نبی ان کے پاس غیب کا علم ہے اور ان کے پاس فلاں غیب ہے. حالانکہ یہ اللہ کی صفت ہے غیب کا علم ہونا. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دیجئے نہ آسمان میں نہ زمین میں کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے. اور جن کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ غیب جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما يشعرون ایان یبعثون، تھوڑا درمیان میں ہے نا، وما يشعرون ایان یبعثون، اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. لیکن اب دیکھیے قرآن کریم کی اتنی واضح آیات کے باوجود لوگ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے بڑی صفات اور بڑے اختیارات ثابت کرتے ہیں. اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے ولیوں کو عالم الغیب ثابت کرتے ہیں. ہاں وہ یہ فرق کر دیتے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ جی وہ اصل میں اللہ کا جو علم غیب ہے وہ ذاتی ہے، اور یہ ان بزرگوں کا اور نبیوں کا ولیوں کا جو علم غیب ہے یہ عطائی ہے. اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ الوہاب ہیں، الوہاب دینے والا یعنی داتا. اللہ وہ کہتے نہیں اللہ کے علاوہ فلاں بھی داتا ہے، داتا صاحب، ٹھیک ہے. اور اب داتا نام کے باقاعدہ سڑکوں کے نام ہیں، باقاعدہ دکانوں کے نام ہیں، باقاعدہ کاروباروں کے نام ہیں، اور اس کو اپنا ایک سمبل بنایا ہوا ہے. گنج بخش، گنج شکر، غریب نواز، زندہ پیر اور اس قسم کے اختیارات. اب لاہور کو سنبھالا ہوا ہے داتا صاحب نے بقول ان کے، اور کراچی کو سنبھالا ہوا ہے عبداللہ شاہ غازی. مزار فلاں مزار نے فلاں مزار نے. اللہ نے نہیں بچایا ہوا، اللہ نے نہیں مدد کی ہوئی، اللہ کو تو نکال ہی دیے سارے معاملے سے. پھر کہتے ہیں کہ اللہ نے اختیارات دیے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے فلاں کو کتب بنا دیا، فلاں کو ابدال بنا دیا، فلاں کو وہ علم غیب دے دیا، عطائی اللہ نے عطا کر دیا. عطائی کا مطلب اللہ نے عطا کر دیا. اب یہ اللہ نے عطا کر کے آپ کے کان میں اللہ نے بتا دیا کہ میں نے فلاں کو یہ چیز عطا کی ہے. اگر اللہ نے عطا کیا ہے تو اللہ کے اس عطا کرنے کا ذکر قرآن میں ہونا چاہیے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہونا چاہیے نا. وہاں تو ہمیں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی، بلکہ قرآن و حدیث میں تو اس کے بالکل الٹ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں جگہ جگہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کسی دکھ میں، کسی تکلیف میں مبتلا کر دے تو اس دکھ کو اللہ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مشکل کا شکار ہو جائیں اللہ کی طرف سے آزمائش کا، اس آزمائش کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دور نہیں کر سکتے. تو اگر یہ حال ہے تو پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ فلاں عطا، فلاں کرم اور فلاں مدد، فلاں خزانوں کا عطا کرنا یہ نبیوں کی طرف سے ہوتا ہے، یہ ولیوں کی طرف سے ہوتا ہے، فلاں حاجت روائی، فلاں مشکل کشائی وہ ولیوں کی طرف سے ہوتی ہے؟ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اتنی واضح آیتیں ہیں. اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ اگر آپ دینا چاہیں تو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی، اس میں سب شامل ہے، نبی بھی، ولی بھی، جن بھی، فرشتے بھی. اگر اللہ دینا چاہتے ہیں کوئی روک نہیں سکتا. ولا معطی لما منعت، جسے اللہ روکنا چاہیں کہ اللہ کے اس کو نہیں دینا، اسے کوئی دے نہیں سکتا، نہ نبی، نہ ولی، نہ فرشتہ، نہ کوئی اور. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، کوئی بزرگی والا اسے اللہ کے مقابلے میں اس کی بزرگی فائدہ نہیں دے سکتی. دنیا کی کوئی بزرگی ہو، دنیا کا کوئی
مال ہو، اقتدار ہو، وہ فائدہ نہیں دے سکتی۔ اللہ ہی ہے جو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے۔ اللہ کے علاوہ اگر کوئی نفع نقصان دے سکتا تو سب سے پہلے اللہ کے نبی نفع نقصان دے سکتے دوسروں کو۔ اللہ نے تو قرآن میں کتنی جگہ یہ بات فرما دی، اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے دوسروں کو نفع نقصان نہیں میں دے سکتا۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تمہارے لیے کسی نقصان کسی بھلائی کا مالک نہیں ہوں، میں تمہیں کوئی بھلائی کوئی نقصان نہیں دے سکتا، کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ بلکہ فرمایا نبی آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بھی اعلان کر دیجئے کہ تمہیں نفع نقصان دینا تو دور کی بات، میں تو اپنی ذات کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہوں۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہہ دیجئے نہیں میں اختیار رکھتا اپنے نفس کے لیے نہ نفع کا نہ نقصان کا مگر جو اللہ چاہے۔ تو کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ یہاں اللہ یہی فرما رہے ہیں ما کان لہم الخیارہ، نہیں ہے ان کے لیے، کن کے لیے؟ جنہیں اللہ چن لے، یعنی جو اللہ کے مبغوض ہیں، جن کو اللہ نے نہیں چنا، جن سے اللہ ناراض ہے، ان کے پاس تو اللہ ان کو تو اختیار نہیں دیں گے، سیدھی سی بات ہے۔ اختیار تو سارے اللہ کے پاس ہے نا۔ ہاں یہ مغالطہ ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے پیارے ہیں، نبی ولی فرشتے، ممکن ہے اللہ نے کوئی انہیں اختیار دے رکھے ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کوئی اختیار نہیں دیا۔ ما کان لہم الخیارہ، نہیں ہے ان کے لیے کوئی اختیار، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں تو ہے ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، سورہ سبا کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جنہیں بھی تم گمان کرتے ہو اللہ کے علاوہ، کیا گمان کرتے ہو؟ کہ وہ کوئی کرنے والے ہیں، وہ کوئی اختیار رکھتے ہیں، کوئی حاجت روائی مشکل کشائی کر سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انہیں پکار کر دیکھو، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ زمین نہ آسمان میں نہ زمین میں ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھتے، ذرہ برابر اختیار نہیں رکھتے، بلکہ ذرہ برابر یہ سب سے چھوٹی چیز تھی اس دور میں، تو ذرہ برابر اختیار نہیں رکھتے۔ صرف یہ نہیں فرمایا، یہ بھی فرمایا ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، نہ اس سے چھوٹا نہ اس سے بڑا، ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھتے، نہ ذرے سے چھوٹا نہ ذرے سے بڑا۔ اب بتائیے اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو؟ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے نہیں جی وہ فلاں جگہ کی بات ہو رہی ہے، ان کا کوئی آسمانوں میں اختیار نہیں ہے، یا ان کا زمین میں اختیار نہیں ہے، آسمانوں میں ہے۔ کوئی بندہ مثلا یہ سوچ لے کہ جی زمین میں ٹھیک ہے لوگوں کے پاس اختیار نہیں ہے، فرشتوں کے پاس تو اختیار ہے نا آسمانوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں، اللہ نے دیکھیے ہر چیز کا جواب دیا۔ اللہ فرماتے ہیں یدبر الامر، یعنی کوئی بندہ اب یہ مغالطے کا شکار ہو جائے کہ جی جبریل وحی لاتے ہیں، میکائیل بارشیں برساتے ہیں، تو اب میکائیل کے پاس بارشوں کا اختیار ہے، رحمتیں نازل کرنے کا اختیار ہے؟ نہیں اختیار اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ کے اختیارات میں سے کوئی اختیار نہیں ہے میکائیل کے پاس، جبریل کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ جبریل کبھی اپنی مرضی سے وہی لے کے نہیں آتے۔ ایک نام ہم کہتے ہیں جی اسرائیل کا نام قرآن و حدیث میں نہیں آتا، ملک الموت کا ذکر قرآن میں، ہم کہیں جی ملک الموت کے پاس روح قبض کرنے کا اختیار ہے، مارنے کا اختیار ہے، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ کیا ملک الموت کے پاس روح قبض کرنے کا اختیار ہے؟ نہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ روح قبض کر سکتے ہیں۔ صرف وہ نہیں، ان کے ساتھ ایک فرشتوں کی جماعت بھی ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں قل یتوفاکم ملک الموت، کہہ دیجیے تمہیں ملک الموت فوت کرتا ہے، جس کو ڈیوٹی یہی لگائی گئی ہے، لیکن کیا وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے؟ کیا اس کے پاس یہ اختیار ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ نفسوں کو فوت کرتے ہیں ان کی موت کے وقت۔
بعض جگہوں پر اس مارنے کی نسبت فرشتوں کی طرف کی، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، کاش کہ آپ دیکھیں جب کافروں کو فرشتے فوت کرتے ہیں۔ ایمان والوں کو فوت کرنے کی نسبت بھی فرشتوں کی طرف کی، الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ۔ تو یہ ساری آیات دیکھیے ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ قرآن کریم اتنا دو ٹوک ہے، اتنا واضح ہے ان معاملات میں، ایک ایک چیز قرآن کریم نے بڑی وضاحت سے بیان کر دی۔ قرآن کہتا ہے ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، ذرہ برابر اختیار نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں اختیار ہے، ہم مزاروں پہ جا کے اولادیں مانگتے ہیں، اللہ معاف کرے، اور حاجتیں مانگتے ہیں، گناہ کر کے مزاروں پر دیکھ چڑھا کر کوئی 11ویں 12ویں منا کر ہم سمجھتے ہیں کہ جی وہ گناہ ہمارے معاف ہو گئے، اب یہ بزرگ جانے اللہ جانے، اب یہ سفارش کریں گے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں پیدا کرنے کا اختیار اللہ کے پاس، اللہ جس کو چاہے پیدا کرے۔ کسی کو چننے کا اختیار اللہ کے پاس، اللہ جسے چاہے چن لے، نبوت کے لیے، ولایت کے لیے، ہدایت کے لیے، جس کے لیے بھی اللہ چنتے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے، کسی کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ما کان لہم الخیارہ، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، ذرہ برابر بھی اختیار نہیں ہے۔ اور آیت کا اختتام دیکھیے کیسے کیا ہے، قرآن کریم اس مسئلے پر کتنی کڑی ضرب لگاتا ہے۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے اللہ اور بلند ہے اللہ اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ کیا مطلب، کیا پتہ لگا آیت کے اختتام سے؟ اللہ کے علاوہ اوروں کے پاس اختیارات ماننا یہ انسان کو شرک کی طرف لے جاتا ہے، یہ شرک ہے۔ شرکیات اور بدعات یہیں سے وہ شروع ہوتی ہیں، فلاں کے پاس اختیار، فلاں کے پاس اختیار، فلاں کے پاس اختیار۔ جی کس نے دیا ہے؟ جی اللہ نے دیا ہے۔ اللہ نے ولیوں کے پاس اختیار دیا ہوتا ہے، بھئی اللہ سے پوچھتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میں نے تو کوئی اختیار نہیں دیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے کوئی اختیار نہیں دیا، ما کان لہم الخیارہ، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں زیادہ پتہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کس کا مقابلہ کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی نے کہہ دیا، صحابہ کرام کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل تھے، آپ کا مقام، تو کسی صحابی نے کہہ دیا ما شاء اللہ وشئت، اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہیں اور آپ چاہیں۔ آپ نے فرمایا یہ تو شرک ہے، صرف یہ کہنا کہ جو اللہ چاہے اور نبی چاہیں یہ تو شرک ہے۔ آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، یہ کہو جو اللہ اکیلا چاہے۔ مشیت فیصلہ تو اللہ کے ہیں، حکم دینے کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے، دیگر اختیارات تو اللہ وحدہ لا شریک کے پاس ہیں۔ یہ اختیار تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ایک ٹینشن میں، ایک مشکل وقت میں یہ نکل گیا جب آپ کو زخمی کر دیا مشرکین نے جنگ احد کے موقع پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکل گیا اور کہ جی وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی جو اپنے ہی نبی کو زخمی کرتے۔ کبھی تصور کریں، یعنی وہ نبی جو رحمت للعالمین، اللہ نے اسے رحمت للعالمین بنایا، جو مسلمانوں کے لیے کتنا خیر خواہ ہے کہ انہیں اللہ کی جنت کی طرف دعوت دیتا ہے، نیک اعمال کی طرف دعوت دیتا ہے، ان کے لیے دعائیں کرتا ہے، ان کے لیے کتنا فکر مند ہے۔ اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، اپنے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کرنے والے کفار کے لیے کتنے آپ پریشان تھے اور کس طرح آپ ان کے پیچھے ہلکان ہو جاتے تھے۔ قرآن نے کہا آپ اپنے آپ کو ہلاکی کر ڈالیں گے، یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زخمی کر دیا کفار نے جنگ احد میں، تو آپ کی زبان اقدس سے نکل گیا کہ جی یہ قوم کیسے کامیاب ہوگی، اپنے نبی کو نہیں چھوڑا انہوں نے۔ نبی سے بڑھ کر پوری قوم کے لیے کون ہمدرد ہوتا ہے، کون خیر خواہ ہوتا ہے، کون پرواہ کرنے والا ہوتا ہے؟ نبی سے بڑھ کر تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ
کیف یفلح قوم شجوا نبیہم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے ہی نبی کو زخمی کر دے؟ تو اللہ نے کیا فرما دیا؟ اللہ نے قرآن کی آیتیں اتار دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات قرآن میں نہیں ہے، وہ جو اللہ نے جواب میں آیتیں اتاری وہ قرآن میں موجود ہیں. لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. سورہ آل عمران کی آیت ہے، فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس اختیار میں سے کچھ نہیں ہے، یہ اختیار آپ کے پاس نہیں ہے کون کامیاب ہوگا کون کامیاب نہیں ہوگا، کسے ہدایت دینی ہے کسے محروم رکھنا ہے، کسے ایمان لانے کی توفیق دینی ہے کسے نہیں دینی، یہ اللہ کا اختیار ہے، یہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے. قرآن کی آیت ہے لیس لک من الامر شیء، آپ کے پاس اختیار میں سے کچھ بھی نہیں ہے. او یتوب علیہم، اللہ چاہے تو اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی ہے، جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کیا، ٹھیک ہے زیادتی ہے ان کی، اللہ چاہے تو اللہ ان پر رجوع فرمائے، اللہ ان کو ایمان لانے کی توفیق دے دے. کافر پر رجوع فرمانا کیا ہے؟ کافر پر کیا رحمت ہو سکتی ہے؟ کافر پر رحمت یہ ہے کہ اللہ توبہ کی توفیق دے اور وہ اسلام قبول کر لے، پھر اللہ کے طرف سے مزید اس کو توفیق ملے نیکی کرنے کی. او یتوب علیہم او یعذبہم، اللہ چاہے تو اللہ رجوع فرمائے، اللہ چاہے تو اللہ عذاب دے. فإنہم ظالمون، یہ ظالم تو ہیں، ظلم بہت بڑا ہے، ظالم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب یہ اختیار آپ کے پاس آ گیا. اختیار آپ کے پاس نہیں، اختیار آپ کے رب کے پاس. انک لا تہدی من احببت، پیچھے ہم نے پڑھا، جسے آپ چاہیں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، جسے اللہ چاہیں اللہ ہدایت دے سکتے ہیں. کتنی آیتیں ہیں قرآن کی، ان تمام آیتوں کو جب ہم صرف نظر کر کے نعوذ باللہ من ذالک، ایک آیت کو چھوڑنا، اللہ کے ایک حکم کو چھوڑنا، کتنا نبی کے ایک فرمان کو پس پوچھ ڈالنا کتنی بڑی بات ہے. اتنی آیتوں کو چھوڑ کر کس طرح کر کے ہم یہ سنے سنائے عقائد ہم اختیار کر لیتے اور کتنی بڑی گمراہی کا ہم شکار ہو جاتے ہیں، اور قرآن کریم صدی اس کے خلاف جا رہا ہوتا ہے. تو ہم نے ما انزل اللہ کی بات ماننی ہے، جو اللہ نے فرمایا ساتوں آسمانوں کے اوپر سے اللہ نے نازل کیا. نبی کا فرمان ماننا ہے کہ ہم نے وہ اپنے گھر سے جو عقائد سنے ہوئے ہیں، ہم نے مسجد کے مولوی صاحب سے جو ہم نے بغیر دلیل کے کہانیاں سن لی اور ان کہانیوں سے ہم نے کچھ عقائد بنا لیے الٹے سیدھے، نہ کوئی دلائل ہیں اس کے پیچھے. وہ کس سے کہانی ہے؟ فلاں بزرگ نے یہ کیا، فلاں نے یہ خواب دیکھا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. یہ کہانیاں دلیل ہوتی ہیں. کل ہم نے پڑھا فامیت علیہم الانباء، یہ خبریں یہ کہانیاں قیامت کے دن سب اندھی ہو جائیں گی. جی وقاص صاحب کوئی سوال کرنا چاہ رہے تھے. جی ہیلو. جی 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 میرا نہیں، میں کرنا چاہ رہا. نہیں، وقاص صاحب نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. جی مجھے آواز نہیں آ رہی. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی شاید آ رہی ہے آپ کی بات. چلیں پھر آگے پڑھتے ہیں. یہ مسئلہ اتنا سینسٹیو ہے، میں کیوں ان مسائل پہ زور دیتا ہوں؟ دیکھیے یہ قرآن ہمیں عقائد سکھاتا ہے. اگر ہم نے قرآن پڑھ کے بس ہم نے سر دھننا ہے اور ہم نے نہ سمجھنا ہے نہ عمل کرنا ہے نہ اپنے عقیدے قرآن کے مطابق پڑھنے ہیں بنانے ہیں، تو پھر قرآن ہم کیوں دھوکہ دیں اپنے آپ کو؟ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں. قرآن کوئی برکت کی صرف برکت کے لیے اور صرف جو ہے وہ کوئی جی میں نے اتنے پارے پڑھ لیے اور میں نے اتنا پڑھ لیا. قرآن تو عمل کرنے کے لیے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ کتاب ہم نے اس کو نازل کیا ہے، بڑی بابرکت کتاب ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں تدبر کریں اور تاکہ عقل مند لوگ نصیحت پکڑیں. تو تدبر کیسے ہوگا؟
قرآن کریم کو سمجھنا ہوگا، گہرائی میں اترنا ہوگا۔ قرآن کریم جو عقائد بتاتا ہے وہ عقائد سمجھنے ہوں گے، اور پھر عقل مند لوگ نصیحت پکڑیں گے، عقل مند لوگ اپنی اصلاح کریں گے۔ ایک بندہ قرآن پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، لیکن یہ تو میرے موقف کے مطابق نہیں ہے، چھوڑ دیتا ہے، تعویل کر دیتا ہے، اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ اس سے بڑا جاہل کون ہوگا؟ عقل مند وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، غور کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، اور کہتا ہے میرے اللہ نے یہ فرمایا ہے، میرا عقیدہ 50 سال سے یہ تھا تو کیا ہوا؟ ایسے 10 لاکھ عقائد قربان اللہ کے ایک فرمان پر، میں اپنے بات چھوڑتا ہوں۔ تو یہ عقل مندی ہے، قرآن کے فیصلے کو سن کر، اللہ کے حکم کو سن کر ہم اپنا موقف چھوڑ دیں۔ لیکن قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور ہمارے نور بشر کے مسئلے ہی حل نہیں ہو رہے۔ قرآن پڑھ رہے ہیں، جی فلاں بھی عالم الغیب ہے، فلاں بھی عالم الغیب ہے، فلاں بھی عالم الغیب ہے۔ قرآن کریم میں تو کتنی آیات میں اللہ نے نفی کی ہے، صریح نفی کی ہے۔ یہ سارے مسئلے کفر و شرک کے، یہی تو تھا کہ یہ جو بت ہیں یہ حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، یہ نفع دیتے ہیں، نقصان دیتے ہیں۔ انہی کی تو تردید تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، یہی ثابت کیا ہے کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے۔ بت کیا تھے؟ بت کچھ نہیں تھے، ان کے پیچھے بزرگ تھے۔ اب بزرگوں کی مورتیاں بنا لی جائیں، یا بزرگوں کی قبروں پر جا کر مجاور بن کے بیٹھ جایا جائے، وہاں جا کر دعائیں کی جائیں، وہاں جا کر حاجتیں مانگی جائیں، وہاں جا کر نظر و نیاز دی جائے۔ یہ شرک ہے، یہ شرک اکبر ہے، اور شرک ایسا گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں ہونا۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے، ہاں شرک کے علاوہ اللہ جو چاہے معاف کر دے۔ ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، شریک بناتا ہے، اس نے بہت بڑا گناہ کمایا ہے، بہت بڑا جھوٹ بولا ہے اللہ پر۔ تو اللہ ما کان لہم الخیارہ فرما کر ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو شرک سے پاک اور بلند فرما رہے ہیں، یعنی یہ چیز شرک کے ساتھ جڑ جاتی ہے اگر اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ صحیح نہ ہو تو اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور آپ کا رب جانتا ہے جو چھپاتے ہیں ان کے سینے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں۔ تُكِنُّ یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس کا فاعل صدورہم ہے۔ ہم اردو میں سینہ مذکر اس کو پڑھتے ہیں، تو یہ عربی زبان میں جب جمع آ جائے، جمع مکسر، تو وہ مؤنث کا صیغہ آتا ہے۔ تو آپ کا رب جانتا ہے جو چھپاتے ہیں ان کے سینے، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کریں۔ انسان جو بھی چھپائیں، جو ظاہر کریں، چھپاتا ہے انسان اپنے سینوں میں چھپاتا ہے، دل میں چھپاتا ہے۔ دل میں انسان کوئی بات رکھ لے اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے، کیونکہ ان اللہ علیم بذات الصدور، اور جو انسان ظاہر کرے، منہ سے بولے آہستہ یا اونچا، اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے۔ تو اللہ ظاہر پوشیدہ ہر بات سے واقف ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، نہیں کوئی معبود برحق مگر وہی۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، اسی کے لیے تعریف ہے فی الأولی والآخرہ، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ اولا سے مراد دنیا، کیونکہ اولا کا مطلب ہے پہلی، مؤنث ہے، اول کا مؤنث ہوتا اولا، اسم تفضیل ہے، تو پہلی زندگی، اور آخرہ آخری زندگی۔ تو دو زندگیاں ہیں، دو زندگیوں میں سے پہلی زندگی اور آخری زندگی، پہلی زندگی دنیا کی زندگی ہے اور آخری زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ تو اولا سے مراد دنیا اور آخرت سے مراد روز محشر، قیامت۔ تو اسی کی تعریف ہے، ساری تعریفیں صرف اسی کے لیے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اصل تعریف کا حقدار اللہ رب العالمین ہے، کیونکہ وہ خالق ارض و سما ہے، کیونکہ وہ
جلال والا ہے، جمال والا ہے، ساری کمال صفات اسی کی ہیں، تو اور سارے نقائص سے وہ پاک ہے، تو ساری کی ساری تعریف کا مالک بھی وہی ہے، ساری کی ساری تعریف اسی کی ہونی چاہیے۔ الحمد میں الف لام جنس کا ہے، حمد کی جتنی اجناس، جتنی اقسام ہو سکتی ہیں، یہ ساری کی ساری صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، میں نے اس کا معنی کیا لَهُ الْحَمْدُ، اللہ ہی کے لیے ساری تعریفیں ہیں۔ یہ حسر کا معنی کیا ہے۔ حسر کا معنی کیوں کیا ہے؟ کیونکہ لہو پہلے آ گیا۔ اصل عبارت تھی الحمد لہو فی الاولی والآخرہ۔ لہو کا مقام ایک جملے میں، عربی جملے میں الحمد کے بعد ہونا چاہیے۔ جس چیز کا مقام بعد میں ہو لیکن وہ چیز پہلے آ جائے تو پھر معنی میں حسر پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ایاک مفعول ہے، اصل میں نعبد کا اور نستعین کا ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ عام روٹین کا جملہ ہو لیکن وہ مفعول پہلے لے آئے تو معنی میں حسر پیدا ہو گیا۔ صرف آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں اے اللہ، اور صرف آپ سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اسی طرح یہاں بھی ہمیں حسر کا معنی پیدا کرنا ہوگا، اور یہ حسر کا معنی قرآن کے ان الفاظ میں یہ حسر کا معنی شامل ہے۔ تو لہ الحمد، اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں۔ فی الاولی، ساری تعریفیں معنی کہاں سے کیا؟ الحمد الف لام سے، جنس سے۔ ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں، فی الاولی، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں۔ دنیا میں کسی کی تعریف کرنا جائز نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں ساری تعریفیں اسی کی۔ کسی کی تعریف ہو سکتی ہے، کسی کی کوئی اچھی بات ہو، ناجائز تعریف نہیں ہونی چاہیے، وہ خوش آمد ہوتی ہے، اور خوش آمد تو اللہ کو ویسے ہی ناپسند ہے۔ اور فرمایا جو کسی کی خوش آمد کرے، کسی کی جھوٹی تعریف کرے، اس کے چہرے پر مٹی ڈالو، وہ ہلاک کر رہا ہے اگلے بندے کو۔ لیکن اچھی تعریف انسان کسی کی کر سکتا ہے، کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہے اس کو جزاک اللہ ہم کہیں، اس کا شکریہ ادا کریں، اور اس کی تعریف بھی ہو سکتی ہے، لیکن اصل تعریف ساری اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ سارے کمالات اللہ رب العالمین کے لیے۔ اللہ رب العالمین کے کمالات کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دنیا میں بھی ساری کی ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، اصل تعریفیں ساری اللہ کی ہیں، اور آخرت میں بھی۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، اسی کے لیے حکم ہے۔ یہاں بھی لہو پہلے آ گیا، اصل عبارت ہے الحکم لہو ترجعون الیہ، لیکن لہو پہلے آ گیا وَلَهُ الْحُكْمُ، اور وَإِلَيْهِ ترجعون، تو معنی میں حسر پیدا ہوگا۔ کیا مطلب ہوگا؟ اسی کے لیے حکم ہے، فیصلہ کرنا اور حکم دینا اللہ کا کام ہے۔ وَإِلَيْهِ، اور اسی کی طرف، یہاں بھی حسر ہوگا، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، کسی اور کی طرف تو لوٹنا ہی نہیں ہے، کسی کی طرف نہیں لوٹنا اللہ کے سوا، صرف اللہ کی طرف لوٹنا ہے قیامت کے دن۔ تو اللہ ہی کے لیے سارے حکم ہیں، یعنی فیصلہ کرنے کا اختیار، شریعت سازی کا اختیار، حلال کا اختیار، حرام کرنے کا اختیار، حکم دینے کا اختیار، روکنے کا اختیار، سارا اللہ کا ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو حکم نہیں دے سکتا؟ نہیں، جہاں اللہ نے کہا کہ تم بڑوں کی بات مانو، رسول کی بات مانو، اگر اللہ رسول کی بات ماننے کا نہ کہتے، رسول کی بات بھی نہ مانی جاتی۔ وہ تو اللہ نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ رسول کی اطاعت غیر مشروط ہے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، تو رسول کو بھیجتے اللہ اس لیے تاکہ اللہ کے اس کو حکم سے اس کی اطاعت ہو۔ اور یہ بھی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من اطاع امیری فقد اطاعنی، جو میرے امیر کی اطاعت کرتا ہے وہ در حقیقت میری اطاعت کرتا ہے۔ حکمران کی اطاعت ہونی چاہیے، لیکن یہ مشروط ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ بیوی کو شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے، بچوں کو گھر کے ذمہ دار کی اطاعت کرنی چاہیے، ایک کمپنی کے اندر لوگوں کو باس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کے احکامات ہیں، لیکن جائز کاموں میں، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ کی نافرمانی کو حکم ہی نہیں دے سکتا، تو رسول کی اطاعت غیر مشروط ہے اللہ کے حکم سے، اور باقی سب کی اطاعت مشروط ہے۔ اصل اطاعت، اصل حکم ہے یہ اللہ کا، اور اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کی شان کیا ہے؟ یہ ساری اللہ کی شان، اللہ کی عظمت بیان ہو رہی ہے، اللہ کی صفات ہیں ساری کی ساری۔
قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من اله غیر اللہ یأتیکم بضیاء، کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے اگر کر دے اللہ تمہارے لیے رات کو سرمدن ہمیشہ ہمیش کے لیے، الی یوم القیامت قیامت کے دن تک، کیا مطلب اگر اللہ تمہارے لیے رات کر دے ہمیشہ رات رہے قیامت کے دن تک، یعنی رات رہے رات کے بعد دن آئے ہی نہ، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، کون معبود ہے اللہ کے علاوہ جو لائے گا تمہارے پاس روشنی، روشنی یعنی دن میں روشنی ہوتی ہے۔ دیکھیے پہلے رات ہے پھر دن ہے، اللہ نے پہلے رات کی بات کی، اللہ کہتے ہیں رات آئی، رات کے بعد رات ہی رہی، دن آیا ہی نہیں، تو تم کہتے فلاں حاجت روا، فلاں مشکل کشا، فلاں کرنے والا، کون لات، کون منات، کون عزا، کون تمہارے نبی ولی وہ دن پیدا کر سکتے ہیں، دن لا سکتے ہیں؟ اللہ ہے جو رات لاتا ہے، رات کے بعد دن لاتا ہے، پھر رات لاتا ہے۔ اگر اللہ رات کے بعد دن نہ لائے، قیامت کے دن تک رات رہے، تو روشنی کون لائے گا؟ اس سورج کو کون طلوع ہونے کا حکم دے گا، اور کس کے حکم سے سورج طلوع ہوگا، اور کس کے حکم سے دن نکلے گا؟ افلا تسمعون، کیا پر تم نہیں سنتے؟ تم سنتے نہیں، سننے کا کیا مطلب ہے یہاں سننے سے مراد ایسا سننا کانوں سے جو دل تک اتر آئے، ایسا سننا جو نفع بخش ہو۔ کیا تم اللہ کی آیتیں، اللہ کے فرمانات، قرآن، نبی کی تعلیمات نہیں سنتے؟ اللہ کی ان بڑی بڑی نشانیوں پر غور نہیں کرتے؟ اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں وہ ہیں جو ہم ہر وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی غور ہی نہیں کرتے۔ اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں تو یہ آسمان، یہ زمین، یہ بادل، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ رات، یہ دن، راتوں کا لمبا ہونا، دنوں کا چھوٹا ہونا، دنوں کا لمبا ہونا، راتوں کا چھوٹا ہونا، راتوں کو دنوں کو لپیٹ لینا، دنوں کا راتوں کو لپیٹ لینا، دن کے بعد رات آنا، رات کے بعد دن آنا۔ یہ رات کے بعد رات آئے تو تم کہتے ہو فلاں حاجت روا، فلاں مشکل کشا، فلاں کرنے والا، فلاں یہ، فلاں وہ، فلاں قطب، فلاں ابدال، فلاں قادر، تو اس سے کہو کہ ذرا دن نکال کے دکھائے پھر ذرا۔ اگر اللہ قیامت کے دن تک رات ہی قائم رکھے تو دن نہ لائے تو دن کون لائے گا؟ روشنی کی کرن کون دکھائے گا؟ اور روشنی کی اہمیت کا اندازہ اس کو ہوتا ہے جس کو روشنی دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ کوئی اللہ معاف کرے کسی جیل میں بند ہو جائے، کوئی کسی سرنگ میں بند ہو جائے، جس کو مہینوں بعد یا کئی دنوں کے بعد یا کئی سالوں کے بعد تو روشنی دیکھنا نصیب ہو، اس سے پوچھیں کہ روشنی کی اور دن کی اہمیت کیا ہے۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے اگر بنا دے اللہ تمہارے لیے دن کو ہمیشہ ہمیش کے لیے، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، دن کے بعد پھر دن نہیں آئے، دن کے بعد دن ہی رہے، رات آئے ہی نہ، من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل، کون معبود ہے اللہ کے علاوہ جو لا سکتا ہے تمہارے پاس رات، تسکنون فیہ، جس میں تم سکون حاصل کرو۔ یہاں دن کے بعد رات آنا یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور رات ہے کس کام کے لیے، یہ ساری چیزیں بیان کر دی۔ دن کے بعد رات لانے والا اللہ ہے، اور رات آتی کس کام کے لیے؟ سکون کے لیے۔ رات میں سکون ہوتا ہے، رات کی نیند سکون دیتی ہے، اور خاص طور پہ اول رات کی، شروع رات کی۔ دن میں تو نیند انسان لمبی نیند بھی کر لے تو وہ نیند انسان کی تھکاوٹ کو ختم نہیں کرتی، مزید انسان کو بوجھل کر دیتی ہے۔ اصل سکون رات میں ہے۔ اللہ نے رات کو کاٹنے کے لیے سباتا، وجعلنا نومکم سباتا، اللہ نے تمہاری نیند کو، یعنی یہ جو انسان دن میں مشقت کرتا ہے، عجیب اللہ کی نعمت ہے، رات آتی ہے وہ ساری آپ سمجھیے پوری اوور ہالنگ ہو جاتی ہے، نئے سرے سے آپ سمجھیے مشینری دوبارہ چالو ہو جاتی ہے، اور یہ رات کی نیند میں ہوتا ہے، اور رات یہ کام کرتی ہے۔ افلا تبصرون، کیا تم بصیرت نہیں رکھتے؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ ایسا دیکھنا جو نفع دے ہمیں۔ اللہ کی نشانیاں ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن ایسے بدبخت بھی ہیں اللہ کی نشانیاں دیکھ دیکھ کر اللہ کا انکار کر رہے ہیں۔ وہ دیکھنا جو نفع بخش ہو، ایسا ہم دیکھیں آنکھوں سے کہ وہ آنکھوں کا رستے دل تک اتر آئے، اور دل اللہ کی عظمتوں کا معترف ہو جائے۔ تم ایسی نظروں سے کیوں نہیں دیکھتے اللہ کی مخلوقات کو؟ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے بھی، اللہ کو پہچان سکتے ہیں اللہ کی مخلوق سے، اللہ کی عظمتوں سے جو ہمیں ہر ذرے میں نظر آتی ہیں۔
وَمِن رَحْمَتِهِ، اور اسی کی رحمت ہے، جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، کہ بنایا اس نے تمہارے لیے رات کو، وَالنَّهَارَ، اور دن کو، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم سکون اختیار کرو اس میں، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم فضل تلاش کرو اس کے فضل سے، تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل، لعلکم تشکرون، ولعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ تو آخر میں اللہ نے خلاصہ بیان کیا، پہلے اللہ نے دن کا ذکر کیا، فرمایا رات کا ذکر کیا، فرمایا دن کون لائے گا، پھر دن کا ذکر کیا، فرمایا رات کون لائے گا، اگر قیامت تک دن رہے یا قیامت تک رات رہے، دن اور رات کا مقصد بیان کیا، دن میں روشنی ہے، رات میں آرام ہے، سکون ہے، اور پھر دوبارہ خلاصہ بیان کیا، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے رات بھی بنائی، دن بھی بنایا، اور لتسکنوا فیہ کا تعلق دو چیزوں کو ذکر کیا، رات اور دن کا، رات کا ذکر پہلے ہے، اب لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ، یہ اس کی علت ہے رات اور دن کی، تو پہلی علت سکون یہ رات کی علت ہے، اور ولتبتغوا من فضلہ دوسری علت یہ دن کی علت ہے، دن کی حکمت ہے، تو رات سکون کے لیے بنائی اور دن بنایا اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے۔ اللہ کا فضل انسان تلاش کرے اور اللہ کو ناراض کر کے، کتنی بڑی بیوقوفی ہے، انسان کو روزی کمائے، کاروبار کرے، مزدوری کرے اور اللہ کی نافرمانی کرے، نہیں، اللہ کا فضل تلاش کرنا اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اور یہ دونوں کام کرنے ہیں، اللہ کی نعمت رات سے فائدہ اٹھا کر سکون حاصل کرنا ہے، اور اللہ کی رحمت دن اور دن کی روشنی سے فائدہ اٹھا کر کیا کرنا ہے، اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اور یہ دونوں کام کر کے کیا کرنا ہے، اللہ کا شکر کرنا ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمتیں ہمیں دی ہیں۔ تو قرآن میں جہاں بھی رات دن کا ذکر آتا ہے پہلے رات ہے، ان دونوں آیتوں میں بھی پہلے رات کا ذکر ہے پھر دن کا ذکر ہے، اور یہ آیت نمبر آخری آیت ہم نے پڑھی، اس میں بھی پہلے رات کا ذکر ہے پھر دن کا ذکر ہے، پھر رات کی حکمت ہے سکون، پھر دن کی حکمت ذکر ہوئی، تو پتہ لگا رات پہلے ہوتی دن بعد میں ہوتا ہے۔ اور دیکھیں اسلام میں دن یعنی نئی تاریخ رات سے شروع ہوتی ہے، شام سے شروع ہوتی ہے، رمضان شام سے شروع ہوتا ہے مغرب سے، اور پھر دن آتا ہے، روزہ پھر رکھتے ہیں، پہلے تراویح پڑھتے ہیں، اسی طرح عید آتی ہے، اسی طرح ذوالحجہ آئے گا، شام سے شروع ہو جائے گا، رات سے شروع ہوگا، اور رات شروع ہوتی مغرب سے۔ چلیں اسی پر بات کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔